اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کی دعا میں ہم پروردگار عالم سے 3 چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان، کہ پروردگارہ آج کے دن تو میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ وَأَغْلِقْ عَنِّی فِیہِ ابواب النِّیران، اور میرے معبود تو میرے اوپر جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ لیکن 2 چیزیں ہیں جس کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک ہے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور دوسرے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ جنت کے دروازے کس کے لیے کھلیں گے اور جہنم کے دروازے کس کے لیے کھلیں گے؟ دیکھیں، جنت اور جہنم آخری مرحلہ ہے حساب و کتاب ہونے کے بعد۔ جنت کس کے لیے ہے؟ جنت کا تعلق عاقبت بخیری پر ہے، یعنی انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ نے ہم کو جس حالت میں بھیجا، ہم نے چاہے جیسے زندگی گزاری، ہمیں دیکھا جائے گا کہ ہم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے۔ آیا ہم ایمان پر ہماری موت ہوئی یا کفر پر ہماری موت ہوئی؟ کیونکہ کچھ لوگ تھے جو کافر کے گھر میں پیدا ہوئے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن مسلمان ہوئے اور شہادت پر ان کی موت ہوئی۔ لیکن کچھ لوگ برعکس، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان تھے لیکن بعد میں کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، پلٹ گئے۔ تو کیا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ کیا وہ لوگ جو کافر گھر میں تھے، کافر تھے پہلے، کیا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کہ نہیں۔ یہ دیکھا جائے کہ اینڈنگ، جو خاتمہ بالخیر ہوا یا نہیں، آپ کی عاقبت کو دیکھا جائے گا کہ آپ کس حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ آیا سعادت مند ہو کر جا رہے ہیں یا پھر اس دنیا سے کفر پر جا رہے ہیں؟ تو یہ چیز بہت مہم ہے، سب سے اہم، اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہماری عاقبت بخیر کرے۔ کیونکہ اگر ہماری عاقبت بخیر نہیں ہوئی تو پوری زندگی چاہے ہم نے جیسے گزاری ہو، وہ سب بیکار ہے۔ جنت اور جہنم کا تصور عاقبت بخیری پر ہے۔ اگر عاقبت بخیر ہوئی تو جنت ہے، اور اگر عاقبت بخیر نہیں ہوئی تو پھر انسان کے نصیب میں جہنم ہے۔ تو لہٰذا عزیزو، ہمیشہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے پروردگارہ ہماری عاقبت بخیر ہو، یعنی ہمارا انجام اچھا ہو۔ اور روزانہ کی دعائیں جو وارد ہوئی ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے، انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو جمعے کے دن میں جو دعا وارد ہوئی ہے اس میں کلمہ ہے، اللہم ثبتنی علی دینک ما احییتنی، پروردگارہ میں جب تک زندہ رہوں تیرے دین پر باقی رہوں اور تیرے دین پر موت آئے۔ تو اس حالت میں اگر میں مروں تب میری زندگی کامیاب زندگی، اور پھر جا کر جنت اور جہنم کا تصور، یعنی جہنم سے میری رہائی اور جنت میں میرا جانا پکا ہے، اگر میں عاقبت بخیر ہو کر اس دنیا سے جاؤں۔ اسی لیے دعائے عدیلہ سے تاکید کی گئی ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ انسان جب مرے تو اس سے ایمان اس کا سلب نہ ہو، ایمان پر وہ رہے۔ کیونکہ عزیزو بہت اہم ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کتنے لوگ ایسے تھے جن کی زندگی نیک گزری مگر ان کا انجام کفر پر ہوا، اور آج جہنم میں ہیں وہ لوگ۔ اور اس کی بارز ترین مثال آپ دیکھیں، کون کہ جس نے آج 19 رمضان المبارک کو مولا کائنات کے سر پر ضربت لگائی، ابن ملجم، کہ یہ کون تھا؟ مولا جب خلافت پر، ظاہری خلافت پر، منصب پر فائز ہوئے تو اس نے مولا کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور جنگ جمل میں مولا کائنات کے ساتھ رہا، یعنی مولا کائنات کے ساتھ سپاہیوں میں تھا۔ اور کون؟ نماز شب پڑھنے والا، تہجد کی نماز پڑھنے والا۔ لیکن آخر میں دیکھیں، نہروان کے بعد خوارج میں چلا گیا، مولا کے مقابلے میں آ گیا، اور قطام کے عشق میں، ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو بیچ دیا، اور علی جیسے امام کا قاتل بن گیا، اور دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لی۔ یہ دوسری مثال شمر بن ذوالجوشن، کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جنگ صفین میں مولا علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر انجام دیکھیے،
کربلا میں قاتلین امام حسین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو عزیزوں میں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہمارا انجام اچھا ہو، ہم جیسے بھی ہو مگر تیرے دین پر ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انسان آخری وقت پر دین پر نہیں مرا، لیکن عزیزو اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں، علل ہوتے ہیں۔ ہم پوری زندگی جس طریقے سے گزارتے ہیں ہمارا اینڈ بھی اسی طریقے پہ ہوتا ہے۔ یہ انسان یعنی اس کے جو زندگی میں اس نے کام انجام دیے ہیں وہ اس کے اینڈنگ پر جو آخر میں اس کا انجام ہوتا ہے اس میں مؤثر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جس طریقے سے اس نے کچھ ایسے کام انسان کر لیتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ عاقبت بخیر نہیں ہو پاتا، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عاقبت بخیر ہی ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک استاد صوفی میں سے تھا، اس کا نام تھا فضیل ابن عیاض۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک شاگرد تھا فضیل کا، سینئر طالب علم تھا۔ پھر وہ ایک مرتبہ مریض ہو گیا، اور مریض ہونے کے بعد اس کا وقت آخر پہنچ گیا کہ وہ اس دنیا سے جانے لگا۔ تو اس کا استاد جو فضیل تھے اپنے شاگرد کے سراہنے آئے اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ تو اس مرنے والے شاگرد نے کہا کہ استاد اس کی تلاوت نہ کریں، تو استاد خاموش ہو گئے۔ پھر استاد نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کیونکہ تلقین کی جاتی ہے کہ جب کوئی آخری وقت یعنی کسی عالم جاکنی میں ہو تو کلمہ توحید جاری کرے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جب جیسے ہی کہا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے، تو شاگرد نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے بیزار ہوں، اعوذ باللہ، ایسے کلمات اپنی زبان پہ جاری کیے اور اسی حالت پر مر گیا۔ تو ان کے استاد جو تھے فضیل بن عیاض، وہ یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے اور گھر سے باہر نہیں نکلے۔ فضیل نے اپنے شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ ملائکہ جو ہیں عذاب والے اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ فضیل نے اس سے پوچھا کہ تو میرے فاضل اور سینئر شاگردوں میں تھا، تجھے کیا ہو گیا کہ خداوند عالم نے تجھ سے معرفت کا خزانہ چھین لیا اور تیرا انجام برا ہوا؟ تو اس نے جو وجہ بتائی، اس نے کہا 3 وجوہات کی بنا پر مجھ سے یہ ہوا۔ کہ کچھ خرابیاں تھیں میرے اندر کہ جو سبب بنی، وہ خرابی میں اپنے اندر سے دور نہ کر پایا، اور آخر میں سبب بنا کہ وہ خرابیاں مجھے عاقبت بخیری نہ ہونے دیں اور میرا انجام جو ہے وہ کفر پر ہو گیا۔ اس نے پہلی چیز کہ میرے اندر ایک بیماری تھی، چغلیاں بہت کرتا تھا، میں چغل خور تھا۔ قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت ہے ہر چغل خور اور طعنہ باز کے لیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی چغلی کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے، اور ہلاکت آپ دلیل دیکھ رہے ہیں سامنے کہ اس کی موت کفر پر ہو رہی ہے۔ دوسری چیز کہا میں حسد کیا کرتا تھا، الحسد و حدیث ہے یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کا مطلب یعنی جب انسان حسد کرے گا تو اس کا ایمان کھا جائے گا، وہ جب ایمان کھا گیا حسد تو پھر ظاہر ہے کہ جب انسان مرے گا تو کفر کی موت مرے گا۔ پھر اس کے بعد وہ شاگرد کہتا ہے کہ میرے اندر ایک بیماری تھی اور ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ ہر سال تم ایک پیالہ شراب کا پیا کرو تو تمہاری بیماری جو ہے وہ چھٹ جائے گی، تو لہٰذا میں شراب بھی پیا کرتا تھا۔ یہ وجوہات سبب بنی کہ جس سے میرا انجام برا اور وہ اسی حالت پہ مر گیا۔ یعنی آپ نے غور فرمایا، یعنی یہ اعمال انسان زندگی میں کچھ ایسے کر جاتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ عاقبت بخیر نہیں ہو پاتا۔ تو جو ہمیں مواظب رہنا چاہیے، ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جو ہمارے عاقبت بخیری میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ زندگی انسان ایسے گزارے تبھی جا کر اس کی موت ایمان پر ہوگی، اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی دعا، کیونکہ دعا سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ انسان دعا کرتا رہے کہ پروردگارہ میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں، جنت کے دروازے کھلنا اور جہنم کے دروازے بند ہو جانا۔ یہ دونوں چیزیں کس چیز پر ہیں؟ ان کا جو اساسی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان دین پر، ایمان پر وہ مرے، تبھی جا کر وہ جنت تک پہنچ پائے گا۔ اگر ایمان پر نہیں مرا تو پھر انسان جنت کا تصور اس کا نہیں ہو، کیونکہ ایام مولائے کائنات ہیں۔ تو ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں مولائے متقیان کی شان میں کہ جو سعادت کا سبب بنتی ہے، جو چیز انسان کو سعادت تک پہنچاتی ہے، وہ کیا ہے
کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان السعید کل السعید وحق السعید من احب علی فی حیاتہ و مماتہ، یعنی ایک مولا کائنات کی محبت ہے کہ جو انسان کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور اس کو سعادت تک پہنچاتی ہے، یعنی عاقبت بخیری کا سبب بنتی ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ مولا کائنات علی علیہ السلام سے محبت کرے، ان کو اپنا امام مانے، یہ چیز انسان کو سعادت مند بنا دیتی ہے، کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت صرف زندگی میں نہیں بلکہ اصل جو فائدہ ان کا ظاہر ہوگا وہ مرنے کے بعد ہوگا۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، تب اس کو معلوم چلے گا کہ یہ محبت کس درجہ ہم کو فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ قبر میں سب سے خوبصورت چہرہ جو آئے گا وہ ولایت کا آئے گا، کہ ولایت ایسی شے ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کا فائدہ پہنچائے گی۔ اور مولا کائنات نے خود کہا کہ جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا، اور جب مومن مرتا ہے تو میں اس کے کنارے ہوتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات کی محبت انسان رکھ کے اس دنیا سے جائے اور اس کی عاقبت بخیر نہ ہو۔ تیسری اور آخری چیز جو ہم اس دعا میں مانگ رہے ہیں وہ ہے وفقنی فیہ لتلاوت القرآن، کہ پروردگارہ مجھے تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ عزیزو، کہا گیا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو نماز پڑھے، لیکن اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو قرآن پڑھے۔ اور قرآن عزیز و ماہ مبارک رمضان کہ جس کی ایک روایت پڑھنا دوسرے مہینوں میں پورے قرآن ختم کرنے کے برابر ہے، تو ہمیں قرآن پہ توجہ دینی چاہیے۔ توفیق مانگے پروردگارہ اس مہینے کے ثواب سے۔ بہت تیزی سے دن گزرے، آج 20واں روزہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں گے کہ ہم پورا مہینہ چلا گیا اور وہ ثواب، وہ برکات جس میں سونا عبادت تھا ہم سے چلا جائے گا۔ تو 20 دن میں پروردگار نے اگر مغفرت نہیں کی تو دعا کرے انسان کہ ان 10 دنوں جو باقی رہ گئے ہیں ہم کو توفیق دے کہ ہم تلاوت قرآن کر سکیں، کیونکہ 3 چیزیں ہیں جو قیامت کے دن شکایت کریں گی اللہ سے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، 3 چیزیں ہیں جو اللہ سے شکایت کریں گی۔ پہلی چیز مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، پہلے وہ مسجد ہے کہ جس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، ویران مسجد ہے، مسجد میں کوئی جاتا نہیں ہے، پڑوسی، کیونکہ کہا گیا ہے کہ اگر پڑوسی کے لیے دوسری مسجد میں جانا مکروہ ہے، مستحب ہے کہ اپنے قریبی مسجد میں نماز پڑھے وہ، کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت اور اس کا حق ہے اس مسجد کا۔ تو اگر کوئی اپنی محلے کی مسجد کو ویران کرے اور مسجد نماز پڑھنے نہ جائے تو روز محشر یہ مسجد شکایت کرے گی۔ دوسرا عالم بین الجہال، وہ عالم کے جو جاہلوں کے درمیان ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دین کی بات اس سے کرنے والا نہیں ہے، ایسا عالم بھی روز محشر اللہ سے شکایت کرے گا کہ پروردگارہ میرے علم سے استفادہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تیسرے وہ یہی ومصحف معلق وقد وقع علیہ غبار لا یقرأ فیہ، تیسرا وہ قرآن کریم کہ جو طاق پر رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر غبار جمع ہے، خاک اس کے اوپر جمع ہے لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تو یہ قیامت کے دن شکایت کرے گا۔ عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو، اور یہ چیز سبب بنتی ہے، انسان اگر پوری زندگی نہ قرآن سیکھے، نہ دوسرے کو سکھائے، نہ قرآن پڑھے تو کہاں سے اس کی عاقبت بخیر ہوگی؟ یہ قرآن شفاعت کرتا ہے اور اس کی برکتیں کہ انسان کی زندگی جب وہ اس دنیا سے جائے گا ایمان پر خاتمہ ہوگا، یہ تمام سبب ہیں۔ اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت، تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا تو انسان تبھی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر یہ چیزیں ہم سے شکایت کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور قرآن شکایت کرے کوئی پڑھنے والا نہ ہو۔ ہم تو طاق میں نہ رکھیں بلکہ قرآن پڑھیں، اور اگر قرآن پڑھنا جانتا نہیں تو سیکھے۔ جوانی میں حدیث پیش کرتا ہوں کہ جوانی میں اگر کوئی انسان جو قرآن سیکھتا ہے جوانی میں تو اس کا کتنی فضیلت ہے، اور قرآن جب گھر میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، نظر الی المصحف عبادت، دیکھ کر اگر قرآن پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ جانتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے تو جب وہ قرآن پڑھتا ہے، اگر اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اور وہ عذاب ان پر ہو رہا ہو تو وہ عذاب میں کمی کا سبب بنتا ہے، یعنی عذاب کو والدین سے دور کر دیتا ہے، حتیٰ چاہے وہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو،
یعنی اگر ان کا بیٹا کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو جائے اور وہ قرآن پڑھے تو وہ قرآن پڑھنا اس جوان کا، اس شخص کا، اس کے ماں باپ کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی اس سے عذاب کو کم کر دے گا، عذاب کو ختم کر دے گا اگر کوئی دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اور ماہ مبارک میں تو ثواب اتنا ہے کہ ایک آیت دوسرے مہینوں میں پورے قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اور ایک آخری آیت اور قرآن کی فضیلت کے بارے میں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو وہ گھر میں، امام ایسے بیان کرتے ہیں کہ اہل آسمان کے لیے، یعنی آسمان پر رہنے والے فرشتوں کے لیے وہ گھر جو ہے وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے نظر آتے ہیں، یعنی جیسے ستارے چمکتے ہیں ہمارے لیے آسمان پر، ایسے ہی آسمان والوں کے لیے وہ گھر چمکتا ہے ستاروں کے مانند کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ خاص کر اس مہینے میں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے۔ آئیے مل کر 20ویں دن کی دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم افتح لی فی ابواب الجنان واغلق عنی فی ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینة فی قلوب المؤمنین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔